بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرزانہ ملک۔ بہت عرصے سے بہت کوشش کر رہی تھی کہ آپ لوگوں سے کس موضوع پہ گفتگو کروں۔ بہت ریسرچ کی، بہت دیکھا، بہت سنا، بہت جانچا۔ مجھے لگا کہ معاشرے میں عورت کے کردار پہ بات سب سے ضروری ہے۔ کیوں؟ عورت بیسیکلی ایک معاشرے کو جنم دیتی ہے، اور جتنے بھی کوفتیں عورت اٹھاتی ہے یا تو وہ کریڈٹ لے دیتی ہے یا ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے۔ تو عورت بیسیکلی مجھے لگا، میں نے فیل کیا، میں نے بہت سارا ایکسپیرینس بھی کیا، عورت اپنے کردار سے ہٹ گئی ہے۔ اصل جو کردار اللہ تعالیٰ نے عورت کا بنایا نا، عورت اس کو ادا کرنے میں بہت پیچھے ہے۔ ساری عورتیں نہیں ہو سکتی معاشرے میں، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، اس طرح ساری عورتیں بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں اپنی ان ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور سب مرد حضرات سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو عورت کو حقوق دینے دلانے میں بہت پیچھے ہیں۔ عورت کی کہانی شروع ہو جائے تو اس کے بہت سارے کردار آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خوبصورت کردار سے نوازا ہے۔ وہ سب سے پہلے بیٹی بنتی ہے، پھر بہن بنتی ہے، پھر وہ ایک بیوی بنتی ہے، پھر وہ ماں کی سٹیج پہ آتی ہے جہاں اسے ایک پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو عورت نے ہی ایک بیٹی کی تربیت کرنی ہے۔ تو میں ان کرداروں کو آہستہ آہستہ ایپیسوڈ وائز آپ کے سامنے لے کے آؤں گی۔ بہت بھرپور کوشش کروں گی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ اس پیغام کا مقصد معاشرے میں بگاڑ کی صلاح کرنا ہے، جس پہ آپ میرا ساتھ دیں گے، اچھی بات کے لیے مجھے سراہیں گے، بری بات کے لیے مجھے بتائیں گے، اور اس سفر کو ہم جاری رکھیں گے۔ خوبصورت ہے، دکھ تکلیف کاٹتی ہے، اور ایک سے ایک نیا روپ دھارتی ہے۔ عورت کے اتنے کردار ہیں۔ سب سے پہلے جب اللہ پاک ایک بیٹی سے نوازتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اللہ فلا چمبے دی بوٹی روڑا پہ جاندہ، جی وہ دے گھر تھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی انسان سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں تو اسے بیٹی سے نوازتا ہوں۔ بیٹی رحمت ہے۔ اللہ پاک اس باپ کے بازو بن جاتے ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھنے سے نالاں ہیں، قاصر ہیں کہ بیٹی کی اصل مقصد کیا ہے۔ بیٹی کا رشتہ ہوگا ہی تو عورت اور سارے رشتے نبھا سکے گی۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس گھر والوں کو، اس مرد اور عورت کو معاشرے کی بہت ساری تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے عورت کو ایک مقام دلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام دلایا، اس کو حقوق دلائے۔ اب یہ بات جب ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے کر دی تو بیچ میں ہم ان میں کیوں چینجز لے کے آ رہے ہیں، تبدیلیاں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج، بیٹی ہو گئی، رونا پڑ گیا گھر میں، بیٹی ہو گئی، جو بیٹے کو کھانا دیا جاتا ہے وہ بیٹی کو نہیں دیا جاتا، جو پہنا ہوا بیٹے کو دیا جاتا ہے وہ بیٹی کو نہیں دیا جاتا۔ ان سارے معاملات کو لے کے عورت اس کشمکش میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اصل اسے کرنا کیا ہے۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئے، اللہ تین تی دیتی، اچھا اگلی باری تینوں اللہ پتر دوے، اچھا اگلی باری تینوں اللہ پتر دوے۔ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی چیز پہ شکر گزاری تو ہمیں آتی نہیں کہ اللہ نے صحت سلامتی والی اولاد عطا کی۔ پھر دوسری اگر بیٹی ہو جائے تو پھر تو تانتا بن جاتا ہے محلے والوں کا، رشتہ داروں کا، کہ جی اسی دوسری تھی ہو گئی ہے، اینوں افسوس کر رہی ہے دے نال، اور بہت ساری، ہن تو تھی والا ہو گیا، ہن تیری پگ نیویں ہو گئی، ہن نیواں ہو کے گل کری۔ مطلب اس مرد اور اس عورت کو اس قدر زچ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے محبت کر ہی نہیں پاتے۔ ابھی تو وہ پیدا ہوئی ہے تو اس پہ اتنے زیادہ آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بیٹی کی تربیت کی باری آتی ہے۔ بعض ماں باپ یہ باتیں معاشرے سے سن کے ہی
اپنی بیٹیوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتے کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، یہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ مار پٹائی، تعلیم سے دوری، حق حقوق سے دوری، اور بعض پیرنٹس بہت خوبصورت طریقے سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، اور یہیں پہ اصل ایک عورت کا کام شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بیٹی جب آپ کی پیدا ہوتی ہے اس کی ایک اچھی تربیت کرتے ہیں نا، تو وہ معاشرے کا ایک فعال فرد بنتی ہے۔ اس کی اچھی تربیت کریں، اسے بڑے چھوٹے کی تمیز دلائیں، اسے گھرداری سکھائیں، اسے علم سے نوازیں، اسے شرم و حیا کے بارے میں بتائیں، اسے ماں باپ کا ادب و احترام بتائیں، اسے شوہر کی فرما برداری بتائیں، اور اسے معاشرے میں کیسے آگے نسلوں کو پالنا ہے اسے یہ بتائیں۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا، چلنی پانڈے تو، چلنی کپڑے تو، چلنی فلاں کر، چلنی فلاں کر۔ مطلب یہ سارے اقدامات ہی صرف بیٹی کا کام نہیں ہے۔ بیٹی کو ایک معاشرے میں پروان چڑھانے کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے، اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اچھے لباس کی ضرورت ہے، اچھے ماحول کی ضرورت ہے، اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اب گریجولی جیسے جیسے بیٹی بڑی ہوتی جاتی ہے اس کے اور بہت سارے حقوق سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیم کی باری آتی ہے، بہت سارے لوگ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ بیٹی کو اچھی تعلیم نہیں دلانی، اچھے اداروں میں نہیں بھیجنا، انہیں کہڑا کوئی ساڑی کام آنا ہے۔ اس طرح دے بہت سارے مسائل ہیں۔ کیوں بھائی؟ بیٹی ڈاکٹر بن سکتی، بیٹی انجینئر بن سکتی، بیٹی پائلٹ بن سکتی، بیٹی ہر کچھ کر سکتی ہے، اسے کرنے دے۔ اس کی قابلیت کو جھانچے نہ کسی بھی طرح کہ فلاں کا یہ کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی یہ، جو وہ کر سکتی ہے اس کو کرنے دے، حیا کے دائرے میں کرنے دے، اللہ کے احکامات کی روشنی میں سب کچھ کرنے دے، لیکن اسے یہ سب کرنے دے، اسے تعلیم و تربیت سے پیچھے نہ رکھیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لے سکے۔ آئندہ آنے والے وقت میں اسے کوئی مشکل پڑ جائے تو وہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکے، وہ معاشرے میں بوجھ نہ بنے، وہ اپنے حق حقوق حاصل کر سکے۔ ہمیں یہ شعور تو دیں اپنی بچی کو، جبکہ ہم انہیں دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اب شادی کا جیسے ہی معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کڑی کو پچھن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ماں پیو نے ہاں کر دیتی، ٹھیک ہے، ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن آپ بیٹی سے پوچھیں، آپ بیٹی کو بتائیں، اسے اعتماد میں لیں، اس کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکے۔ اس کا مطلب یہ قطعی طور پہ نہیں جو آج کی، خاص طور پہ میں بہت ساری بچیوں کو میں نے ایسے دیکھا، میں ان کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہتی، ایسے نہیں، حیا کے طریقے سے ماں باپ کو اپنی اولاد کو یہ حق حقوق دینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکیں اور اپنے ماں باپ کی نگرانی میں کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ پھر جیسے ہی ایک بیٹی اس سٹیج سے آگے آتی ہے تو ماں باپ کی جائیدادوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جائیداد کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو کچھ ماں باپ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو بھراواں نہ ملنا ہے، میکے قائم رکھنے نے تے تو انج کر، تو اپنا حصہ جائیداد دا چھڑ دے۔ اب وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے رشتوں کے ہاتھوں، محبت کے ہاتھوں، کیونکہ ماں باپ بھی سم ٹائمز آنکھیں پھیر لیتے ہیں، بہن بھائی بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ بیٹی کو اس کی جائیداد کا اصل حصہ نہیں دینا، اس کے اصل حق ہم نے ان کو نہیں دینے، اور یہ تو سراسر اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ اب جیسے ہی بات ہوتی ہے، ایک عربی کی کہاوت ہے کہ وہ ہستی ہے حالانکہ اس کے دل میں ارمانوں کا جنازہ ہوا کرتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور حسین عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ اتنی تکلیفیں سہ جاتی ہیں کہ بہن بھائی ظلم کرتے ہیں یا ماں باپ ظلم کرتے ہیں، شوہر کہتا ہے تم جاؤ یہ کام کر کے آؤ، یہ لے کے آؤ، مگر وہ اپنے اندر سہ جاتی ہے وہ بیٹی، کیونکہ اس کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اور یہ تربیت کی کمی بہت آگے تک چلتی ہے، نسلیں سفر کرتی ہیں پھر اس میں جا کے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہی جائیداد کی باری آتی ہے تو بیٹی کو اس کا حق ادا کیا جائے، اسے دھمکایا نہ جائے۔ جب ایک حق اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا تو پھر میں اور آپ کسی کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس بات پہ انکار کر سکیں۔ اب
یہاں پہ بہت سارے ایسے ایک معاملات بھی ہیں کہ یہ تھی ایک بہت ساری بیچاری بیٹیوں کی باتیں بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کی بیٹی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. آج کی بیٹی جو ہے نا، اس نے اپنی ماں کو نوکر بنا لیا. وہ ماں کا کام ہے صبح صبح اٹھتی ہے، اٹھ کے ان کو کھانا پینا دیتی ہے، تیار کرتی ہے، اسکول بھیج دیتی ہے، اور پھر وہ گھر واپس آتے ہیں، ان کے لیے کھانا پینا تیار کرتی ہے. اور اگر وہ اپنی بیٹی سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کر دے، تو آج کی بیٹی موبائل، ٹی وی یا جو بھی میڈیا کا کام ہے اسے نہیں چھوڑتی. اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. یہ بیٹی کا کردار نہیں ہے. میں بیسیکلی بیٹی کی بیچارگی میں بات نہیں کرنے آئی تھی، میں بیٹی کے آج کے کردار پہ بات کرنے آئی تھی. میرا بہت ساری یونیورسٹیز میں آنا جانا ہوا، کالجز بھی ہوا. میں اتنی شرمندہ ہوئی اس بات کو دیکھ کے کہ بچیاں، میں یہ نہیں کہتی چلو نقاب کر کے چاہے نہ کریں، کم از کم سلجھا ہوا لباس پہن سکتی ہیں، کچھ اور نہیں کر سکتی، سلجھی گفتگو کر سکتی ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتی، سلجھا ہوا رویہ اختیار کر سکتی ہیں. یونیورسٹی، اچھے کالجز میں جانے کا قطعی مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی حدیں پار کر دیں. میرا موضوع آج کی بیٹی کے ساتھ یہ تھا، اور میں آج ان بیٹیوں کے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ کے حق حقوق آپ کو مل سکتے ہیں، آپ اچھے فیصلے کر سکتی ہیں، آپ اچھی سٹیج پہ جا سکتی ہیں، مگر خدا را یہ نامحرموں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے کیفیز کو مت بھریں. ماں باپ کو اور معاشرے کو گندگی کا شکار نہ کریں. اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے تیار مت کریں اپنے آپ کو. ہمیں نہیں معلوم، ہم تو خدا کی کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. بیٹے، آپ لوگ اس بات کو آج سمجھ جائیں. آج کی بیٹی بہت تکلیف دے رہی ہے اپنی ماں کو. زبان درازی، ڈیمانڈز، ماں باپ کی گفتگو اور ان کی باتوں کو اگنور کرنا، اور بہت کچھ. ماں باپ کی حیثیت سے زیادہ ان سے ڈیمانڈ کرنا. اگر ماں باپ ایک بیٹی کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، شرافت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ بھی شرافت کے ساتھ کریں. واللہ میں صحیح بتا رہی ہوں بچوں اور میری بیٹیوں. میری اس بات کو پازیٹیو لے کے چلنا. دیکھو، حلال کھانے میں جو مزہ ہے نا، ہم لوگ جہاں ڈھونڈتے ہیں، کینیڈا چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کہیں بھی ہم کہتے ہیں حلال گوشت ہے. تو جو حلال گوشت آپ ڈھونڈتی ہیں، تو کیا آپ خود بھی حلال کام کر رہی ہیں؟ آپ خود بھی حلال کر رہی ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ یہ وقتی نامحرم کے ساتھ دوستی آپ کے کردار پہ کتنا بڑا داغ ہے. ہر ہاتھ ملانے والا انسان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، آپ کا محرم نہیں ہو سکتا. تو کیا آج کی بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ ہر کوئی اسے سونگتا پھرے، ہر کوئی اسے دیکھتا پھرے، ہر کوئی اپنی آنکھوں سے اسے نوچتا پھرے؟ کیوں بھئی؟ آپ اپنی زندگی اور آپ اپنی ذات کے، اپنے کردار کے خود دعوے دار ہونی چاہیے. حفاظت کریں اپنی. اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے ماں باپ کو جواب دینا ہے، اپنے شوہر کو جواب دینا ہے. زانی صرف ایک کی طرح تو نہیں ہوتا نا. بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو سکھ اور سکون دو. میری جو تکلیف تھی وہ یہ ہے کہ موبائل پہ وقت گزارنے کی بجائے اپنے ماں باپ کی خدمت میں وقت گزاریں. بیٹیاں بہت ٹھنڈی میٹھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت ٹھنڈی میٹھی ہوتی ہیں، اور ماں باپ کو ان کے سکون کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ ماں باپ کبھی بد دعا نہیں دیتے، لیکن جو جس طرح کا بوئے گا وہ اس طرح کا کاٹے گا. تو آپ نے اس بات کو جانے نہیں دینا، کیونکہ یہ زندگی کوئی ایک فلم تھوڑی ہے کہ جس میں ہر لوگ سب ہی کے سب پرفیکٹ ہوں گے. بیٹے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور میں اس کے لیے آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کی تربیت اچھی کر رہے ہیں تو آپ اس کا جواب پازیٹیو دیں. یہ جو
جگہ جگہ کے کیفیز بھرے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایجوکیشن لینے جا رہی ہیں، یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ بے شک آپ کو بہت میری باتیں بری لگیں گی، لیکن بیٹی ایک بات یاد رکھنا، آپ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھنا چاہیں گی جیسا رول آپ پلے کر رہی ہیں۔ خود بھی سکون میں رہیں، معاشرے کو بھی سکون دیں، اور اپنے ماں باپ کو بھی سکون دیں۔ یہی آپ کی ڈیوٹی ہے، اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ جان لیں کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان ساری عمر عبادتیں کرتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوں گی تو جنت بھی آپ کو ملے گی۔ منزل ہو یا نہ ہو تو راہ روی سے رکھ غرض، عزم صادق ہو تو منزل پا ہو جاؤ گے۔ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ آج بیٹی کو اگر تھوڑا سمجھا سکی، اور ان میں سے چند ایک بیٹیاں ہی میری بات کو سمجھ سکی، اللہ کرے سب کی بیٹیاں، میری بھی بیٹیاں الحمدللہ ہیں، سب ہی اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا معاشرے میں کام فعال فرد بننا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور دوسرا، مجھے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ ایک مرد کی تربیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ صرف اپنی فیملی کو خوش نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی صرف فیملی کو خوش نہ رکھے، اس کی تربیت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی کی بیٹی کو خوش رکھے اور اسے آسائشیں دے۔ ماں باپ سے بھی ہے میری گزارش ہے کہ بیٹیوں کو نہ دبائیں، جہاں اچھا طریقہ ہے وہ اپنائیں اور ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ وہ کام کریں، ان کے ساتھ ہر وہ بات شیئر کریں، تاکہ وہ باہر اور کسی کے ساتھ بات کر کے دل بہلانے کی بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستی رکھیں۔ ماں باپ کم سے کم اپنا باہر آؤٹ گوئنگ کم کریں، اپنے بچوں کی تربیت پہ خیال کریں، اپنی بیٹی پہ خیال کریں، کیونکہ آپ نے اپنی جگہ معاشرے میں اپنی بیٹی کو پریزنٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنی اچھی تربیت نہیں کریں گے، کبھی بھی بچیاں ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورت فرد نہیں دے سکیں گی، خوبصورت کردار کا فرد، خوبصورت شکال کا فرد، خوبصورت اعمال کا فرد۔ علم برائے علم نہیں، آپ بہت محنت کرتی ہیں، راتیں جاگتی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی بات سنیں، اچھی بری پہ ان کو ڈانٹیں، لیکن محبت سے بھی ڈانٹیں، ڈانٹ کے بھی ڈانٹیں، لیکن ان کو اپنے ساتھ لگائیں، انہیں بار بار نوک دا ڈور دستک دیں کہ بیٹے یہ کام غلط ہے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ آپ کی رہنمائی ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے سچے جذبات غلط لوگوں پہ ضائع نہیں کرنے۔ میری بیٹی، آپ نے اپنے جذبات غلط لوگوں پہ ضائع نہیں کرنے، اسی کا اجر آپ کو 1000 عبادتوں سے زیادہ اپنے اللہ کے پاس ملے گا۔ میری بات اچھی لگے تو مجھے ضرور اپریشیٹ کیجیے گا۔ اگلی انشاءاللہ تعالیٰ ایپیسوڈ میں ایک بہن کا ذکر لے کے آؤں گی۔ بہت ڈیپلی تو میں بیان نہیں کر سکی، لیکن جو میں نے محسوس کیا آج کی بیٹیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، وہ میں نے بیان کیا۔ یا رب العالمین ہمارے پاکستان کو ترقی دے، رحمت و رزق سے نواز دے، ہمارے بچوں کو اپنی امان عطا فرمائے، اور آپ کو اچھا لگے تو ضرور سپورٹ کریں، اور ضرور سپورٹ کریں، اور جو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز پاسبل آپ کے لیے حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔